یہ سورہ انشقاق ہے، اور یہ نام اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ اذا السماء انشقت، تو انشقت سے انشقاق مصدر ہے، انشق ینشق انشقاقا مصدر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورہ کے بارے میں احادیث میں کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی، البتہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے ہے، اور مسند احمد میں جامع ترمذی اور مستدرک حاکم وغیرہ میں موجود ہے، فرمایا کہ من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت رأی عین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انشقت۔ اگر کسی کو شوق ہو کہ وہ قیامت کا قائم ہونا آج ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، قیامت تو جب قائم ہوگی، اگر کسی کی یہ چاہت اور خواہش ہو کہ وہ آج ہی قیامت کا قائم ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، تو وہ یہ دو صورتیں پڑھ لے۔ ایک اذا الشمس کورت سورہ تکویر، اور دوسری اذا السماء انشقت یہ سورہ انشقاق۔ تو ان میں یہ قیامت کے وقوع کی منظر کشی ہے اور نشاندہی ہے کہ قیامت کیسے قائم ہو۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام سے اس سورہ مبارکہ میں سجدہ کرنا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ ابو رافع فرماتے ہیں کہ صلیت مع ابی ہریرہ العصر، میں نے ابو ہریرہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھی، فقرأ اذا السماء انشقت، انہوں نے نماز عشاء میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی، اذا السماء انشقت، فسجد، اور انہوں نے اس میں سجدہ کیا۔ جب سجدہ کی آیت آئی تو سجدہ کیا۔ میں نے پوچھا یہ سجدہ آپ نے کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ سجدت خلف ابی القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ نے بھی اس مقام پر سجدہ کیا تھا۔ فلا ازال اسجد بها حتى القاها، تو میں اس سورہ مبارکہ میں سجدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ آپ سے جا ملوں، یعنی مرتے دم تک سجدہ کرتا رہوں گا حتیٰ کہ میں مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں۔ یہ دو حدیثیں ہیں جن میں مرفوعاً اس سورہ کا ذکر ہے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو آپ کو بھی سنائی ہے، اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ابو ہریرہ کی روایت سے یہ واضح ہے کہ سجدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اذا السماء انشقت و اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ان دو صورتوں میں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ سجدہ تلاوت کیا ہے، ایک یہی سورہ انشقاق اور دوسری سورہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ ان دونوں میں سجدہ آتا ہے، اور ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ان دونوں صورتوں میں سجدہ کیا۔ یہ تین احادیث ہیں جن میں اس سورہ مبارکہ کا ذکر ہوتا ہے، اور سجدے کو خاص طور پہ اہمیت دی گئی۔ کچھ باتیں وہاں ہم کریں گے جہاں یہ سجدے کی آیت آئے گی،